السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہوا کرتے ہیں ایسے تمام لوگ جو کسی نہ کسی اعتبار سے علم دین حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو مدارس میں داخلہ لیتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں، اپنے علماء اور اساتذہ کے سامنے 2-3 گھنٹے گزارتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں اور گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو باقاعدہ کسی مدرسے یا مکتب میں داخلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ وہاں پر جا نہیں سکتے، ان کے پاس اتنا ٹائم اور وقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ذرائع ہیں، اس لیے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام سے رابطے میں رہتے ہیں، مفتیان کرام سے ٹچ میں رہتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جوابات عنایت کرتے ہیں، ان روشنی کے اندر اور ان جوابات کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے دوستوں نے ہم سے بھی سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے الفیض خان رضوی نے۔ سوال ان کا یہ ہے، مفتی صاحب موٹر سائیکل کی سیٹ پاک کیسے کریں؟ موٹر سائیکل ہو یا پھر کار ہو یا کوئی بھی بیٹھک والی سیٹ ہو جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں یا کسی آفس کے اندر بیٹھے ہیں یا پھر کار میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو وہ ہوتی ہے جس کے اوپر نجاست گرنے کی وجہ سے وہ چیز نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، لیدر کی ہوتی ہے، پلاسٹک کی اس کا کور ہوتا ہے۔ تو ایسی جو سیٹس ہیں جو نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، ان کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست نظر آنے والی ہے تو پھر آپ اسے 1 مرتبہ 2 مرتبہ جب تک کہ وہ نجاست ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو دھوتے رہیں۔ دوسرا طریقہ، ایسی سیٹس ہوا کرتی ہے جو فوم کی ہوتی ہیں، جن کے اوپر لیدر نہیں اور پلاسٹک بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ گدا ہوتا ہے جو نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ایسی سیٹ ہے، چاہے موٹر سائیکل کی ہو یا پھر کسی کار وغیرہ کی ہو یا پھر گھر کا کوئی فرنیچر ہو، اگر ایسی سیٹ ہے جو نجاست کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو اس کی طہارت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، 1 مرتبہ پانی ڈالیں اور اسے چھوڑ دیں۔ چونکہ آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، اس کو نچوڑ بھی نہیں سکتے، بڑے بھاری ہوتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر بہت زیادہ پانی ڈالیں اور اسے چھوڑ دیں یہاں تک کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ کو یہی عمل کرنا ہے، اس کے بعد تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی سیٹ پاک ہو جائے گی۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، زوال کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ سورج بالکل آپ کے سر پر آ جائے۔ سر پر آنے کے بعد جب وہ ڈھل جائے گا تو اس کے بعد زوال کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے، اس وقت میں نماز کو ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آگے پوچھتے ہیں کہ زوال کے وقت میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ زوال کے وقت میں عبادت کے اندر صرف نماز کی ادائیگی منع ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اسی طرح کوئی تعلیم ہو، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج جس وقت آپ کے سر پر آ جائے گا اور سر پر آنے کے بعد جو ڈھلتا ہے 15 منٹ کا جس کا وقفہ ہوا کرتا ہے، اس وقت میں آپ نکاح اگر پڑھاتے ہیں یا پھر نکاح پڑھانے کی جو پروسیس ہوا کرتی ہے یہ پورا کام کرتے ہیں تو پھر شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پرنس نے، جی مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ میرا ہاتھ ناپاک ہے اور کسی چیز کو ٹچ کر لوں تو لگتا ہے کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی ہے، پلیز اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، نہ آپ
اپنے ہاتھوں کی طرف توجہ کرے اور نہ ہی آپ کے ذہن میں نجاست اور ناپاکی کا کوئی خیال ہو۔ آپ نارملی اعتبار سے جیسے لوگ نارمل طور پر زندگی گزارتے ہیں اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہاں، اگر کہیں پر آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید میرا ہاتھ ناپاک ہے، تو خیال آنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو بالکل نہ دھوئیں، ورنہ اس طرح دھیرے دھیرے کرنے کے بعد آدمی وہمی بن جاتا ہے، شکی بن جاتا ہے اور اپنی زندگی کو بالکل اجیرن کر لیتا ہے، جہنم بنا لیتا ہے۔ تو آپ اپنے شک پر، اپنے وہم اور وسوسے پر زندگی میں کبھی بھی عمل نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو حقیقی اعتبار سے کہیں نجاست نظر آ جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی ناپاکی اور گندگی لگی ہے، اسی وقت آپ کو اس کو دھونا ہے، جب تک حقیقی طور پر، یقینی طور پر کسی جگہ پر نجاست اور ناپاکی نظر نہ آئے، آپ کے حق میں وہ چیز پاک ہی ہے۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر موبائل پہ ناپاکی لگی ہو اور اس کو ایک مرتبہ کیمیکل ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ جو موبائل ہوا کرتا ہے یا اسی طرح جو الیکٹرانک اشیاء ہے، خاص طور پر جو اسکرین وغیرہ جیسی چیزیں ہوا کرتی ہیں جن پر نجاست گرنے کی وجہ سے وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی، تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر جو مرر ڈیزائن کی ہوا کرتی ہے، اس پر اگر کوئی نجاست ہو اور آپ کوئی کپڑا لے اس کو پوچھ لے، پوچھنے کی وجہ سے وہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو وہ چیز پاک ہو گئی ہے۔ باقاعدہ 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کیمیکل وغیرہ سے دھو رہے ہیں تو اس وقت بھی 3 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے۔ 3 مرتبہ دھونے کی جو شرط ہوا کرتی ہے وہ کپڑے کے بارے میں ہے۔ اسی طرح التمش قاضی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ پانی میں 1 درہم سے کم ناپاکی ہو تو پاک ہے؟ جو پانی ہوا کرتا ہے، ایک جو دہ دردہ ہے 225 اسکوائر فٹ سے جو کم پانی ہوتا ہے، چاہے آپ کی بالٹی میں ہو، آپ کی 1 لیٹر کی بوتل میں ہو یا آپ کے جگ میں ہو، مگ میں ہو، کوئی چھوٹے سے بھگونے یا برتن میں ہو، اس میں نجاست اور ناپاکی چاہے تھوڑی گرے یا زیادہ گرے، دونوں صورتوں میں وہ تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی حوض ہے، بڑا حوض ہے جو 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں وہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے، کب ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن شاید آپ نے جو سوال کیا ہے وہ تھوڑے پانی کے بارے میں کیا ہے، تو جو تھوڑا پانی ہوتا ہے اس میں نجاست چاہے تھوڑی گرے یا زیادہ گرے، اس نجاست کا کوئی اثر آپ کے پانی میں ظاہر ہوا ہو یا ظاہر نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں تھوڑا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ وہ پورا پانی اٹھا کر باہر پھینک دیں، اور وہ جو بالٹی تھی یا جو بوتل تھی اس کو 1 مرتبہ دھو کر اس میں دوسرا پانی بھر لے، دوسری مرتبہ جو آپ نے پانی ڈالا ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ انور خان صاحب، سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ قبر پر یاسین کا یا قرآن کا پانی دم کر کے ڈالنا کیسا ہے؟ پانی ڈالنے سے عذاب نہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ صحیح ہے؟ قرآن کریم کی جو آیتیں ہوا کرتی ہیں یہ یقینی طور پر شفا والی آیتیں ہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں جن کو پڑھ کر اگر آپ کسی مریض پر دم کر دیتے ہیں، کسی بیمار پر پھونک دیتے ہیں یا پھر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلاتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا تعلق زندوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی پانی لیتے ہیں جس کے اوپر سورہ فاتحہ، چاہے سورہ یاسین، سورہ ملک، کوئی بھی سورت دم کرتے ہیں اور قبر پر انڈیلتے ہیں تو اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی عذاب قبر ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ پانی کو ویسٹ اور برباد کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ولید احمد نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں غسل کرتا ہوں تو کلی کرتے وقت لگاتار کلی کرتا رہتا ہوں جب تک کہ منہ کے اندر سے سارا ریشہ ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو کافی دیر تک ناک میں پانی ڈال کر صفائی کرتا رہتا ہوں۔ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے اور اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ بتلائیں۔
دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو بھی چیز اور جو بھی کام ہم شریعت کے خلاف کریں گے تو خود ہم اپنے آپ کو تکلیف کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے بالکل سیدھا اور سرل ہے، بہت آسان ہے۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے نہ ہم ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، نہ ہی وہمی ہوتے ہیں، نہ شکی ہوتے ہیں، اور ہماری طہارت اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کلی کرنی ہے 3 مرتبہ، غسل سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اور جو وضو کرنا ہے وہ بھی سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ اب وضو کے اندر جو سنتیں ہوا کرتی ہے 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، بس 3 مرتبہ سے زیادہ اگر آپ کلی کرو گے اور سمجھو گے کہ نہیں ابھی تک میرے منہ کے اندر جو ریشے ہیں وہ تو گندے ہی ہیں، میرے حلق سے جو رطوبت نکل رہی ہے شاید وہ ابھی تک ناپاک ہے، اب یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ چاہے ہم صبح سے لے کر شام تک کلی کرتے رہیں، لیکن یہ جو وہم اور وسوسہ ہے یہ کبھی بھی آپ کے منہ کو پاک نہیں بتلائے گا۔ اس لیے آپ شریعت اور سنت کے خلاف بالکل کام نہ کریں۔ جب بھی آپ کلی کرو تو 3 مرتبہ کلی کرو، بس کر دو۔ اور کلی جب آپ 3 مرتبہ کر لیتے ہو تو آپ کا منہ اچھی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناک میں جب پانی چڑھاتے ہو تو 3 مرتبہ آپ اچھی طرح پانی چڑھا دیں، اور یہ جو باریک والی انگلی ہے اس لیڈی فنگر سے آپ اپنی ناک کے اندر ڈال کر تھوڑی سی صفائی کر لیں، آپ کی ناک بھی اچھی طرح پاک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کسی قسم کے کسی بھی شک میں آپ بالکل نہ پڑیں۔ انور خان کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ میں انگلی کرنے سے غسل عورت پر واجب ہوتا ہے یا مرد پر بھی واجب ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا کسی شرعی ضرورت کے عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت گئی ہے ڈاکٹر کی طرف اور وہ علاج کے اعتبار سے ڈاکٹر اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے، اس صورت میں اس عورت کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو انگلی ڈالنا ہوا یہ گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر خود عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتی ہے اور یہاں پر شرعی اعتبار سے کوئی بھی عذر نہیں ہے، تب بھی اس کا غسل فاسد نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اگر میاں بیوی دونوں ملاعبت کر رہے ہیں، یعنی دونوں جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کر رہا ہے یا خود بیوی اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کر رہی ہے، تو اس صورت میں احتیاط کے طور پر اس عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے اگر انزال نہ ہو، لیکن اگر انزال ہو جائے تو اس صورت میں صرف عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، شوہر پر نہیں۔ اور اگر انگلی شوہر نے داخل کی ہے اور بیوی کو انزال ہو گیا ہے اور شوہر کو بھی انزال ہوا ہے تو اس صورت میں دونوں کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا۔ انور خان کہتے ہیں شادی کے بعد ولیمہ کرنے کے لیے صحبت کرنا ضروری ہے، کیا بغیر صحبت کیے ولیمہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ولیمہ جو مسنون ہوا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس رات میاں بیوی کی پہلی خلوت ہو، یعنی نکاح ہونے کے بعد جب ان دونوں کے درمیان تنہائی ہو اور وہ جو میاں بیوی والا جو کام ہوتا ہے وہ کر لیں، اس سے اگلے دن جتنی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنے لوگوں کو جمع کرے، فقیروں کو بلائے، غریبوں کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے، ان تمام لوگوں کو بلا کر ولیمہ کروا لے، یہ ہے سنت۔ لیکن اگر نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان خلوت ہو گئی، تنہائی ہو گئی، دوسرے دن وہ کسی عذر کی وجہ سے ولیمہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر تیسرے دن تک بھی ولیمہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جس دن صحبت ہوئی ہے اس کے بعد 2 دن تک اور گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر ہم بستری نہیں کی، بنا ہم بستری کے وہ لوگوں کو بلا کر دعوت ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تو بعض فقہا کے نزدیک اس کی بھی اجازت ہے، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بھی صرف 3 دن کے اندر ہی، نکاح کے 3 دن کے بعد تک، 3 دن سے زائد پھر یہ سنت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شعبان اختر کہتے ہیں ناپاک بالٹی کا پانی پاک کیسے کریں؟ بالٹی کی جو چکنائی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے یا نہیں؟ بالٹی کے اندر اگر ناپاک پانی ہے تو آپ اس ناپاک پانی کو بالکل بہا دیں، اور جو بالٹی آپ کے پاس ہے اس کے اندر 1 مرتبہ پانی ڈال کر اس کو الٹ دیں۔ اب
تیسری مرتبہ جو آپ پانی ڈالو گے وہ آپ کے لیے پاک رہے گا۔ آپ نے جو کہا ہے کہ بالٹی کی جو چکناہٹ ہوتی ہے تو یہ چکناہٹ ناپاک نہیں ہوگی۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ وہ جو ناپاک پانی تھا اس کو ختم کر دیا، پھینک دیا، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ پانی ڈالا ہے اور اس کو بھی بہا دیا ہے تو پھر ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری ٹوپی اور جا نماز واشنگ مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل گئی، تو آج میں نے ایک بالٹی میں انہیں ڈال دیا، جو ٹوپی تھی اور جہاں نماز تھی انہیں ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اوپر سے پانی چھوڑ دیا، نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس طرح اس ٹوپی کو اور جہاں نماز کو صاف کر لیا، اور میں عام طور پر اسی طرح اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہوں، تو یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ یہ عمل بالکل درست ہے، لیکن جو آپ کی ٹوپی اور جہاں نماز واشنگ مشین میں ڈال دی گئی تھی اور وہ شرعی اعتبار سے 3 مرتبہ اچھی طرح دھل گئی ہے، ایک مرتبہ پانی آیا، درمیان میں کپڑے اچھی طرح دھل گئے اور نیچے آؤٹر سے پانی باہر نکل گیا ہے اور آپ کے کپڑے سکھا دیے گئے ہیں، نچوڑ دیے گئے ہیں، یہ عمل 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا تو اس صورت میں بھی آپ کی ٹوپی اور جا نماز پاک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر کسی اعتبار سے وہ چیزیں پاک نہیں تھی اور آپ نے یہ جو عمل کیا ہے کہ بالٹی میں ڈال دیا، اوپر سے پانی گراتے رہے، وہ پانی بہتا رہا یہاں تک کہ اس ٹوپی اور جا نماز کی نجاست ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی یہ دونوں چیزیں پاک ہو چکی ہیں۔ پرنس صاحب کہتے ہیں کیا وظیفہ پڑھنا غلط ہے؟ جی بالکل غلط نہیں ہے، خاص طور پر وہ وظائف جو قرآن اور حدیث سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال سے ہے، ان تمام کو کرنے کی، ان تمام کو باقاعدہ پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ تمام وظائف ایسے ہوا کرتے ہیں جن کو پڑھنے کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا اور کوئی گناہ بھی نہیں ملتا بلکہ ثواب ہی ملتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے شیخ کریم اللہ نے، کہتے یہ ہے کہ خالی ڈیزائن کے کپڑے نہیں بلکہ مرر ڈیزائن کے کپڑے ہم نے پہنے ہیں اور اسی کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ مرر ڈیزائن کے جو کپڑے ہوا کرتے ہیں جس میں سے ریفلیکشن ہوتا ہے، جو لائٹ اور روشنی اس پر گرتی ہے وہاں سے وہ چھلکتی ہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہے، شاید آپ ایسے کپڑوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کپڑے عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ عورتیں بھی جو پہن رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مہین اور پتلے نہ ہو، جس میں سے جسم چھلک رہا ہو، اتنے پتلے کپڑے نہ ہو، تو ایسے کپڑے پہننے کی شرعاً گنجائش ہے اور ایسے کپڑے پہن کر نماز کی ادائیگی بھی درست ہوتی ہے۔ حافظ ریاض احمد صاحب کا سوال یہ ہے کہ ماموں کا انتقال ہوا، اسی طرح چچا کا بھی انتقال ہوا۔ 2 سوالات ہیں ان کے، کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ ایک بچے کے ماموں کا انتقال ہوا ہے اور دوسری جگہ دوسرے بچے کے ماموں کا انتقال ہوا ہے۔ اب ان کے انتقال ہونے کے بعد یہ جو دونوں عورتیں ہیں، ماموں کی بیوی یعنی ممانی، چچا کی بیوی یعنی چچی، ان دونوں سے ان کے جو بھتیجے اور بھانجے ہیں یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے ان دونوں کا نکاح شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ بھانجے اور ممانی، بھتیجے اور چچی، ان دونوں کے درمیان جو حرمت تھی یہ حرمت ابدیہ نہیں تھی، یعنی ہمیشہ والی حرمت نہیں تھی بلکہ وقتیہ حرمت تھی۔ جب تک ماموں اور چچا حیات ہے اس وقت تک یہ دونوں عورتیں اپنے بھتیجے یا بھانجے سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن ماموں کے یا چچا کے انتقال ہونے کے بعد ان دونوں کے درمیان سے جو رشتہ تھا، محرمیت کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب عدت گزارنے کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان یعنی جو بھانجا ہے، بھانجا اور اس کی ممانی، بھتیجا اور اس کی چچی، ان دونوں کے درمیان اگر اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، جیسے رضاعت کا، دودھ پلانے وغیرہ کا جو رشتہ ہوا کرتا ہے، اس طرح کا کوئی رشتہ اگر نہیں ہے تو پھر عدت گزار کر یہ دونوں عورتیں اپنے بھتیجے اور بھانجے سے نکاح کر سکتی ہے، شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات کی بڑی لسٹ ہے، انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں ان تمام سوالات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔